اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229۔ الطلاق طلاق مرتانی دو بار ہے، فامساکن پھر روک لینا ہے، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تسریح رخصت کر دینا ہے، بے احسان ساتھ احسان کے، ولا اور نہیں، یحلو حلال ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا تم نے انہیں، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف کھاؤ تم، اللہ کے نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت اس چیز میں جو وہ عورت فدیہ دے دے، بھی ساتھ اس کے، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تو نہ، تعتدوہا تم تجاوز کرنا ان سے، ومن یتعدی اور جو کوئی تجاوز کرے گا، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں۔ اسلام ایک پرامن دین ہے۔ یہ دین نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ گھروں میں پرامن زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ نکاح کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور اگر نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو اور معاملہ طلاق تک آ جائے تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ گھر بسنے کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے، اگرچہ گھر کا ٹوٹنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر چیزیں وسعت سے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حل بھی بتایا ہے۔ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو انتہائی جذباتی معاملات میں بھی احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ بتایا گیا کہ رشتے کو ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی دفعہ نہ ختم کر دیا جائے۔ اگر تم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور الگ ہونے کی ٹھان ہی لی ہے تو ایک ہی بار رشتے کو ختم نہ کرو، بلکہ مراحل میں کرو، سٹیپ وائز کرو، تاکہ طلاق کا فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، صرف جذباتی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ طلاق میں دو افراد ہی نہیں بلکہ دو خاندان شامل ہوتے ہیں، دو خاندان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ بے شمار طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ مرد اگر بہت زیادہ طلاقیں دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر لیتا پھر بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی۔ اسلام نے ایک حد مقرر کر دی۔ دور جاہلیت میں لوگ 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے۔ ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ تجھے کبھی بساؤں گا، نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا۔ عورت بولی کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، پھر کیا کرو گے میرے ساتھ؟ آدمی کہنے لگا، میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ اس عورت نے تمام ماجرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام ماجرا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح دور جاہلیت کی اس ظالمانہ روش کا خاتمہ ہوا۔ فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک بار طلاق دے، پھر رجوع کرنا چاہے تو کر لے،
پھر طلاق دے تو رجوع کا حق ہے، لیکن اس کے بعد اگر پھر طلاق دی تو رجوع نہیں۔ پہلی 2 طلاقیں رجعی ہیں، تیسری طلاق طلاق بائنہ ہوئی۔ 2 بار طلاق میں پھر روک لینا ہے ساتھ اچھے طریقے کے، یا رخصت کرنا ہے ساتھ احسان کے، یعنی فیصلہ کر لو کہ بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، ظلم نہ کرو، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر احسان کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ مار پیٹ کر، دھکے دے کر، سب کچھ چھین کر نہیں، بلکہ اچھے طریقے اور احسان کے ساتھ چھوڑو۔ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم بیوی سے وہ لے لو جو کچھ تم نے اچھے دنوں میں اسے تحفے تحائف کی شکل میں دیا۔ طلاق کے موقع پر تم اس سے کچھ بھی نہیں لوگے، نہ چھوٹی نہ بڑی چیز، نہ مہر، کچھ بھی نہیں لے سکتے، نہ اور کچھ اس کے علاوہ تم اس سے لے نہیں سکتے۔ رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا حق مہر، اور اگر رخصتی ہو گئی تو پورا مہر دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی رشتہ دار، فیصلہ کرنے والے یا قاضی وغیرہ، اور شوہر بیوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب گزارا نہیں، جدا رہنے میں ہی بھلائی ہے، اور اگر معاملہ عدالت تک گیا تو وہاں بھی یہی نچوڑ نکلا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر سکیں گے، تو شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی شوہر کو فدیہ یا معاوضہ دے کر خلا لے لے۔ اگر مرد نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق دے گا اور حق مہر بھی دے گا، اور جو کچھ بھی اس نے دیا تو واپس نہیں لے گا۔ اور اگر بیوی ہی نہیں رہنا چاہتی، شوہر رکھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں عورت خلا لے گی، اپنا حق مہر شوہر کو دے کر خلا لے لے گی۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرے گا، وہ ظالموں میں سے ہیں۔ الگ ہونا ہو جائیں، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ دوسرے پر الزام تراشی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو ظلم ہے، عورت اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو یہ بھی ظلم ہے۔